ایک سائی مجھ سے بتا رہے تھے، ایک بڑے مفتی صاحب ہیں، انہوں نے کہا، اللہ کی قسم دل پہ ہاتھ رکھ کر کے سننا، بڑے مفتی صاحب ہیں، معتبر دارالافتاء میں فتاوی نفیسی کرنے والے استاد بھی ہیں، حدیث پاک کے بھی استاد ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ہماری رشتہ داری میں ایک بچی تھی جو بڑا کورس کر رہی تھی۔ دیکھیے مجھے معاف کرنا خدا کے واسطے، میں کسی کورس کی مخالفت میں یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ کبھی کبھی ایسے اسباب بھی بن جاتے ہیں۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، صرف میں کسی تعلیم کی، کسی کورس کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں۔ کبھی آپ یہ کہے کہ ان مولویوں کو تو کچھ اور دھندہ رہا ہی نہیں، نہیں ایسا نہیں، اللہ کا شکر ہے، مولویوں سے زیادہ مضبوط فکر آج بھی اگر بڑے سے بڑا کوئی فلسفی اور کوئی بڑے سے بڑا وہ آئے، مولویوں کے برابر اتنی بلند سوچ کسی کے اندر نہیں ہے، نہ کسی کی ماں نے دودھ پلایا ہے جو مولوی کی سوچ کو پہنچ جائے۔ میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے بنت سے نفیس مجھ سے واقعہ نقل کیا اور کہا کہ ہماری رشتہ دار لڑکی کالج میں بڑا کورس کرتی تھی، ان کے گھر پہ ٹیلی فون آیا کہ آج ڈانس ہے، کالج میں ڈانس ہے، آپ کے لڑکی کو کہا، لڑکی کے ماں باپ سے کہا کہ صاحب آپ کو ڈانس پارٹی میں حاضر ہونا ہے۔ میں اچانک پہنچ گیا، تو جس وقت میں پہنچا وہ تیاری کر رہے تھے چلنے کے، مجھ سے کہنے لگے مفتی صاحب آپ معذرت خواہ ہیں، آپ تشریف رکھیے، کھانا یہ کریں گے، اور ہم نے ذرا سا وہاں کالج جانا ہے، وہاں سے فون آیا تھا پرنسپل کا کہ صاحب آج ڈانس پارٹی، آپ کی بیٹی کا ڈانس ہے، اس لیے ذرا ٹائم سے آ جانا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ کیا کہہ رہے ہو تمہاری بیٹی لوگوں کے بیچ میں ناچے گی اور تم اسے دیکھنے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا مفتی صاحب زمانے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، کیسی بات کر رہے ہو آپ بھی، کون سی دنیا میں جی رہے ہو، یہ تو زمانہ ہے، ترقی کرنی ہے تو ہمیں بھی آگے بڑھنا ہوگا۔ جب میں نے ان کے تیور دیکھے تو میں نے کہا بھئی یہ ماننے والے نہیں ہیں، کیونکہ ان کا تو نظام ہی پہلے سے بنا ہوا اسی طرح سے۔ چنانچہ دونوں میاں بیوی سج دھج کے گئے ڈانس دیکھنے کے لیے، اپنی بیٹی کا ڈانس دیکھا۔ مفتی صاحب نے فرمایا 1 مہینہ نہیں گزرا تھا، 1 مہینہ نہیں گزرا تھا کہ چمڑا کمانے والے کے ساتھ میں بھاگی ہے، اسے بھاگنے کے لیے کوئی مسلمان بھی میسر نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ مسلمان کے ساتھ بھاگ جائے، مگر کم از کم وہاں اتنا تو رہتا ہے کہیں جا کے نکاح ہو جائے گا۔ چمڑا کمانے والے سے مراد سمجھ گئے ہو آپ؟ صورتحال یہ ہے، میں تو صرف نقل کر رہا ہوں، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے۔ کہا اس کے بعد میں دونوں میاں بیوی تھے، سر پکڑ کر کے رو رہے ہیں، اور پھر ہم سے کہتے ہیں مفتی صاحب آپ نے صحیح کہا، ہم نے نہیں مانی، ہمارے اوپر بھوت سوار تھا۔